السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں حضرت آل عمران آیت 37 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے بہترین طریقے سے قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اگایا، پروان چڑھایا، اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھانا، وَكَفَّلَهَا، اور اس کی کفالت کی، سپرد کر دیا اس کو زکریا کے، کلما، ہر بار جب داخل علیہا، داخل ہوتا اس کے پاس، زکریا المحراب، زکریا محراب میں، وجد عندها رزقا، اس کے پاس رزق پھل پاتا، قالا، تو یہ حال دیکھ کر اس نے ایک دن بولا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ قالت، تو وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ وہ جب بھی زکریا ان کے پاس عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس تازہ پھل موجود پاتے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ اتنا زیادہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم بولیں، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اس مقام سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، نمبر 1، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کے مقبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں بتایا کہ جو حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے اپنی بیٹی کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کیا تھا، اس نذرانے کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، یعنی کہ بہت عمدگی کے ساتھ قبول کیا۔ تو جس چیز کو اللہ کے دربار میں قبول کیا جانا چاہیے وہ چیز اپنی فی نفسی ہی بھی صاف ستھری ہوگی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ طیب ہے اور طیب کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے، تو اس میں وہ چیز فی نفسی ہی بھی ٹھیک ہوگی اور اس کے پیچھے جو نیت یا ارادہ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو قبول فرما لیتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کچھ صدقات اور کچھ قربانیاں جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کی جاتی ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، المائدہ سورت 27 آیت نمبر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر سنا دیجیے، جب دونوں نے کچھ نیاز اللہ کے دربار میں پیش کی تو ان میں سے ایک سے تو قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے سے نہ قبول کی گئی، تو جس سے قبول نہیں کی گئی تھی اس نے کہا میں تمہیں ضرور ہی مار ڈالوں گا، تو جس کی قبول کی گئی تھی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ ایک بالکل پتہ کی بات ہے جو قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جس چیز کو شرف قبولیت بخشا جانا ہے وہ چیز ان کے ہی ہے جو کہ متقین ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اس کام سے بچتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت 36 اور 37 میں ارشاد فرماتا ہے، اور قربانی کے اونٹ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کو نحر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، اور جب وہ اپنے پہلو کے بل زمین پر گر جائیں تو خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، اور اسی طرح ہم نے مویشیوں کو تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آیت 37 سورۃ الحج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اس مقام پر ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس قربانی کو، اس نذرانے کو قبول کرنا اللہ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اس کو دینے والے کے دل میں بہت نیک نیتی تھی، بہت خلوص تھا۔ تو اس خلوص کو اللہ نے کیسے ایکسیپٹ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس نذرانے کو قبول کیا بلکہ پھر اس کو گرو بھی کروایا، یعنی صرف قبول نہیں کیا بلکہ پاسبلی اس کی اچھے طریقے سے پرورش ہوئی۔ تو اس سے اب آپ اگلی جو آیت ہے، اللہ نے فرمایا قبول حسن، تو قبول حسن کے لیے سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے قاری قرآن کو مجھے یاد کرنی ہے اس واقعے سے، یہ کوئی پرانی ہسٹری کے واقعات ریوائز نہیں ہم کر رہے، یہ ہم اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ تو زندگی میں آپ نے جب بھی اللہ کو کوئی چیز دینی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی جو ہم نے قرآن پاک کے دو مقاموں سے سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ان سے اس نذرانے اور ہدیے کو قبول کیا، کیونکہ وہ متقی تھیں، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھیں اور ان کی نیت میں اخلاص تھا۔ جس بھی چیز کو آپ خلوص نیت سے کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس چیز کو پھلتا پھولتا گرو ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود رہیں۔ اس بات کو قرآن کے اس مقام سے اللہ نے سمجھایا کہ جیسے پزل کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں اور وہ سارے پزلز مل کر ایک پکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، ان دا سیم وے کسی عظیم الشان مقصد کے لیے کسی ایک جنریشن سے صرف ایک شخص کا صرف ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن بھی اس پزل کی اس پکچر کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں اور میں اپنی جو ایک زندگی گزار رہی ہوں، میں نہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتی کہ کیا ہونے والا ہے، ماضی میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو لہٰذا میں صرف ایک مخصوص بہت شارٹ ٹرم پلاننگ کر سکتی ہوں اپنے لیے، جبکہ اللہ کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان پلان کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے کام کریں۔ سم ٹائمز ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مختصر سی ایک ہوپ، ایک امید، ایک خواہش اس کے دل میں صرف پیدا کر دیتا ہے جو کہ خلوص نیت پر مبنی ہوتی ہے، اور اس سے آئندہ آنے والی نسلیں اس کی اس خواہش کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو اس شخص کا کنٹریبیوشن اس پزل میں صرف اتنا سا ہی تھا کہ اس نے ایک سوچ کو اس دنیا میں پروان چڑھانا تھا اور اس کے لیے دعائیں مانگنی تھی۔ اس سے اگلی جنریشن کا کام یہ تھا کہ اس کے لیے ایک راستوں کو انتخاب کرنا تھا اور تھوڑی سی عمارت بنانی تھی۔ اس سے اگلی جنریشن کا کام تھا کہ اس کی چھتیں ڈالنی تھی اور اس کے دروازے بنانے تھے۔ تو اگر ہم اس ایک سفر کی انالوجی، ایک پزل کی انالوجی یا ایک عمارت کی انالوجی لیتے ہیں تو جب اللہ دیکھتا ہے اور اللہ ہمیں دکھاتا ہے تصویر، تو اللہ ہمیں تصویر پوری کر کے دکھاتا ہے کہ ایک ماں نے خواہش کی، اس کی بچی پیدا ہوئی، اس بچی کو رکھا گیا، وہ بڑی ہوئی، اس بچی کو وزڈم ملی، اس بچی کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ کرامات ملی، وہ ایک سرٹیفائیڈ ولی اللہ ہے، وہ ولیہ ہے، اللہ کی بہت قریبی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو صادقہ کہا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو ولیہ کہا ہے۔ وہ ایک سرٹیفائیڈ ولی اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرامات بخشیں، ان کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا، تو تصویر مکمل ہوئی۔ یعنی ایک جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے چلی ہے، اور حضرت اسماعیل کی اپ برنگنگ میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا کنٹریبیوشن کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ پکچر آپ دیکھیں تو وہ صدیوں تک محیط ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں لگا کہ شاید یہ
خانہ کعبہ بھی یہاں پہ، یہ کیوں یہاں پہ رہ رہے ہیں اتنے بے آب و گیا وادی میں، بستی میں، لیکن صرف حضرت اسماعیل کا وہاں پر جا کر رہنا تھا۔ اس کے بعد جنریشنز در جنریشنز وہاں پر آباد ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے خانہ کعبہ کو بار بار بنایا، تو اینڈ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہوا، یعنی وہ ایک جگہ آباد ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا، وہ گھر ایک بالکل بے آباد جگہ پہ تھا۔ اس بے آباد جگہ کو جب گھر بنا کر اللہ سے انہوں نے، باپ اور بیٹے نے دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا اب لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم کے ایک انسانی سوچ کے مطابق 2 لوگ ہیں، اور وہ وہاں پر نہ ان کے پاس کوئی لاؤڈ سپیکر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایک ایسی ڈیوائسز ہیں کہ وہ لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اس گھر کی طرف جب دعوت دی، تو پھر اللہ نے کہا کہ لوگ آئیں گے، اب یہاں پر وہ ہر جگہ سے آئیں گے، وہ زامر پہ بھی آئیں گے، فجن عمیق سے بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں سے بھی آئیں گے، اور دور دور کی جگہوں سے آئیں گے۔ اب امیجن کریں ذرا کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، آپ کا صرف خلوص نیت دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ ایک عظیم الشان مقصد کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا کی آنکھ سے آپ اوجھل ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی اگلی جو انالوجی مثال ہے وہ ایک نباتات کی ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین یہاں پہ انالوجی کہہ لیں، ویژول امیجری ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایک پودے کو، ایک دانہ زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہیں، اس کی جو اچھی نیت ہے، جو اس کا اچھا ارادہ ہے، اس کے ذہن میں جو اچھی طلب ہے، جو کسی انسان کو اچھا کچھ دینا چاہتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ نہیں مرے گا۔ ایک دانہ اوجھل ہوتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے، اپنے جیسے کئی دانے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حضرت مریم کی بات سے ہمیں سمجھائی۔ بات وہ پتہ کیا ہے؟ وہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اس والدہ یعنی کہ حضرت حنہ کی نظر قبول کی اور ان کی اخلاص نیت کو ری گرو کیا ان کی بیٹی کی فارم میں، یعنی وہ ایک دانہ، وہ ایک بیج جو اس بچی کی صورت میں وہ اس دنیا میں چھوڑ گئی تھی، جب وہ بچی باہر نکلی تو اس بچی کا اپنا تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ دانہ جو حضرت حنہ نے، وہ سوچ جو حضرت حنہ کے ذہن میں تھی، وہ ایک ارادہ جو حضرت حنہ کے ذہن میں تھا، وہ دوبارہ سے نکلا اس بیج کی شکل میں جو حضرت مریم کی صورت میں وہ ڈال کے گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ اولاد کے لیے کیوں نبیوں نے رو رو کے دعائیں مانگی، کہ اولاد کی صورت میں انسان کی سوچیں آگے منتقل ہوتی ہیں، وہ کنٹینیوٹی پاتی ہیں، وہ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی یہ فارم امپلیمنٹیشن ہے۔ دوسری امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ حضرت جو مریم تھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ چیز ضائع نہیں ہوگی۔ جس چیز کو اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا وہ چیز ضائع نہیں ہوگی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ جس نے اس چیز کو استعمال بنایا دیا وہ خود اس کا بینیفٹ نہ لے، لیکن وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی، وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں ہم نے سورۃ البقرہ میں اس بات کے بارے میں بڑا تفصیل سے پڑھا تھا کہ جب اللہ کے راستے میں، جب ہم کسی ایک چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز، اس کی مثال کیسے اللہ نے پیش کی تھی؟ سیم دانے جیسی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کے ساتھ ایسے 7 خوشے، ہر خوشے میں 700 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ ساتھ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس سے اگلی مثال دی اور فرمایا کہ وہ لوگ
جو اللہ کے راستے میں اپنا مال تثبیتاً، سورۃ البقرہ آیت 265، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین وان لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا جوئی اور دلوں کی مضبوطی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے۔ پہلی مثال میں اللہ نے فرمایا دانے کی پرورش کی ضرورت پڑتی ہے، باغ پرورش، باغ کیئر کرنے کی فکر سے آزاد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دیے ہوئے مالوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے، اس پر آپ کے ایمان کی بارش ہوگی تو وہ پھل دگنا لائے گا، اگر اتنا ایمان نہیں صرف فوار ہی ہے تو بھی پھل آئے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص جو اپنے مال میں بدنیتی لے کر آتا ہے، ان نذرانوں کو جو اللہ کے راستے میں وہ صرف کر رہا ہے، نیت خالص نہیں، چیز پاک نہیں، اللہ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ اس کی مثال ہے لہو ایود احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہو ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجور اور انگوریں ہوں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا آ جائے؟ ایک بہت گرو کر رہا باغ ہے اور اس کی کمزور اولاد ہو، اب اس کے پاس امید کیا ہے؟ یہی باغ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، آگ کا بگولا آئے سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو وہ گرو نہیں کرتا وہ چیز محق ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، اس کو آگ کا بگولا آ کر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہی بات ہمیں یہاں پہ بھی سمجھائی، خلوص نیت سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی ہوگی تو آپ کا وجود بھی اس چیز کے ساتھ پریزرو ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا، اس حنا کی نیت کا خالص پن دیکھا، اس کی بیٹی کا نذرانہ قبول کیا اور پھر اس کو نبات کیا، اس کو اگایا۔ اللہ نے خود کو ایک مالی کا درجہ دیا کہ کچھ لمحوں کے لیے آپ کو لگے گا کہ یہ کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ری گرو کرتی ہے، چیزیں ریجنریٹ ہوتی ہیں، چیزیں ویسٹ نہیں ہوتی، چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت مریم کی گروتھ، اب فزیکل گروتھ کی بات بھی کریں، بیوٹیفل گروتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حوادث سے ان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین علم سے نوازا، اللہ نے ان کو بہترین حکمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل چائلڈ پیش کیا۔ یہ اس کے پیچھے دعائیں کس کی ہیں؟ اس کی ماں کی۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور دنیا سے چلی گئیں۔ پھر جب ان کا کام جو ایک شاہکار دنیا نے دیکھا، شاید وہ خود دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہ ہوں، لیکن ان کی نیت مری نہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑا میسج آج کی مدرس کے لیے، میرے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان پہ انویسٹ کرنا ہے، ان کو ری گرو کرتے ہوئے، ریجنریٹ کرتے ہوئے، سایہ دیتے ہوئے، پل دیتے ہوئے دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ شاید ہم دنیا میں نہ ہوں، لیکن دنیا وہ انسان ہی زندہ رہتے ہیں جو چھوٹی سوچ سے آگے نکل کر بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں، وہ نسلوں اور صدیوں سے آگے دیکھنے اور ویژن رکھنے کا عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر ایک ہائی اور بیوٹیفل ویژن دے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور ان کے لیے خلوص نیت سے کوشش کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔